آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المرسلين أنزل الفقراء المستقيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ربنا وتدعو قلوبنا مولانا بالخاص محمد ثم الصلاة والسلام على الذين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم وشر حتى محمد وآل محمد وآخر قابله على ذلك اللهم لعن صارت الذي يحدث الحسين عليه السلام وشاء عبده وعلى قد يلم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد عليه خدا مطلب قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا اور پروردگار نے وارث کتاب کو پہلے ہی چن لیا. اب جو ہے وارث بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار نے جسے بنایا ہے اسے ماننے اور حکم دے اس پہ عمل کرنا ہے. تھکے نہیں ہے. صلوات پڑھیے. آپ کی وجہ سے ہم سست ہو جاتے ہیں نا. صلوات پڑھیے. تو آج بھی ایک وارث پر رہے غیب میں موجود ہے. امام جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اتنے گنہگار آتے ہیں کہ ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں ورنہ امام جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہی اگر جو ہے عقیدہ مضبوط ہو جائے نا تو بہت سے مسائل حل ہو جائے نا. یہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر جو ہے غیبت نہیں کرے گا ہے نا. تہمت نہیں لگائے گا. پھر نماز پڑھے گا. پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا ہے. عقیدہ مضبوط نہیں تبھی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے. صحیح پڑھ رہے ہیں نا. نہیں ہے تو نہیں پڑھ رہا. لیکن عقیدہ مضبوط ہے نہیں. اللہ کا حکم ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اہل بیت معصومین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اس عمل کو انجام دیں گے تو ثواب ملے گا. نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ایک جو پردہ غیب میں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا سب وہاں فراوانی رہے گی. پھر جو ہے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. سمجھے آپ. کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. ہر طریقے سے فراوانی. لیکن یہ نہ سوچ لے ہے بھی روایت میں بہت سے جو ہے ڈگمگا جائیں گے. امام کا حکم ہوگا کہ چلیے ادھر تو سوچے گا کہ ارے ہم تو سوچے تھے کہ امام آئیں گے تو سب جو ہے آسانی رہے گی. امام تو حکم دے رہے ہیں. بعد جو کرسی کی ہوگی ان کی کرسی جائے گی. سمجھ گئے. وہ گھبرا جائے گی یہ کیا ہو رہا ہے. تو بہت سے ایسے ہیں روایت میں ہیں جب امام آئیں گے تو بہت سے ایسے ہیں کہ وہ خود جو ہے امام کے خلاف ہو جائیں گے. ہے نا. امام کے خلاف ہو جائیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب امام آئیں گے کوئی طاقت جو ہے
रोक नहीं सकते। अरे फिरौन ने जो है कितनी कोशिश की, 70,000 बनी इस्राइल के बच्चों को कत्ल करा दिया। यूनियन में बता दिया था ना, साफ लोग देखा था, इधर से फिलिस्तीन की तरफ से आ रही है, पूछा तो यूनियन ने बता दिया कि बस एक ऐसा बच्चा आएगा कि भारी हुकूमत जाएगी। बस जैसे ही सुना, अब जो है मालूम हो गया कि जनाब मूसा आएंगे, अल्लाह के नबी, अब हुक्म दे दिया किसी बच्चे की विलादत न हो। 70,000 बच्चे बनी इस्राइल के खत्म हो गए। लाख कोशिश किया, यहाँ की दाइया वगैरह भी गई, और परवरदिगार ने जनाब मूसा के वालदा को इस तरीके से कर दिया, कुछ जाहिर नहीं हुआ, सभी इत्मीनान मुतमईन हो गए। लेकिन जो है जनाब मूसा इस दुनिया में आ गए। और क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा बड़े वक्त में खत्म करेंगे, आपको भी नहीं मालूम कब खत्म करेगा। ऊपर बैठते तो हो सकता है घंटा चले जाता है, अंदाजा कर लीजिए। एक सलवार पढ़िए जल्दी से। तो आगे बहरहाल अब जब हुक्म हुआ कि जनाब मूसा के लिए संदूक बने, बड़ा मुख्तसर करें, बड़ा तवील है, अगर ये करेंगे तो 50 मिनट इसी में लगेगा, बड़ा मुख्तसर। कि हुक्म हुआ कि संदूक बनाने का, जनाब मूसा की माँ गई, जो लकड़ी का काम करता था, कहा कि एक संदूक बना दो। उसने भी कहा न सोना है न चांदी, आपके पास है क्या, संदूक क्या करेंगे, संदूक क्या करेंगे। तो जनाब मूसा की माँ ने कह दिया, बता दिया कि हम जो है मूसा के लिए बना रहे हैं। देखे मूसा की माँ ने झूठ नहीं बोला, अभी बताया कि जब आप कोई बोलता है तो अल्लाह साथ देता है, झूठ बोलता है तो फिर अल्लाह भी साथ नहीं देता ना। झूठ में इज्जत नहीं है, सच में इज्जत है। सब जानते हैं कि झूठ में इज्जत नहीं, फिर भी झूठ बोले। पढ़िए सलवात। तो झूठ नहीं बोला, कहा कि हम जो है मूसा के लिए बनवा रहे हैं। अब जो है इधर जो है ये खुश हो गया कि अब जो है हमें इनाम मिलेगा। फौरन जो है दौड़ता हुआ आया, किसके पास, फिरौन के पास, है ना। फिरौन के पास आया कि बता दे, है ना, इतना तलाश कर रहा है, इतने जो है परेशान है, 1 मिनट में काम हो जाएगा, इनाम भी खूब मिलेगा, इन्हें जो है रात। और दौड़ता हुआ आया, बाहर जो शादी वगैरह थे रोका, ऐसे नहीं जा सकते, कहा बहुत बड़ी खुशखबरी है, जाने दो, रोको नहीं, जाने दो। तो वो भी समझ के जाओ। अब जैसे ही पहुंचा फिरौन के सामने, आप जो है हकलाने लगा, बोल ही नहीं पा रहा था, गूंगा हो गया, समझ गया। अब बोलना चाह रहा है, गूंगा भी हो गया, बहरा भी हो गया, इशारा उशारा कर रहा है। फिरौन ने भी कहा कि क्या दीवाना आ गया है, कहा उठा के इसे बाहर फेंको। एक बात गौर किया आपने, जो हक के खिलाफ बोलता है ना, गूंगा बहरा हो जाता है, बहरा भी हो जाता है, गूंगा भी हो जाता है। अब जो कहा उठा के फेंको बाहर, इसे दीवाना आ गया। जैसे ही बाहर फेंका, अब जब बाहर गया तो फिर बोलना शुरू हो गया, जबान चलने लगी इसकी। फिर कहा एक मौका, फिर गया, फिर घूमा गया, फिर बाहर फेंको, आने न दे, खा के ले आके उसको बाहर जो है फेंक दिया। अब समझ गया कि नहीं, है ना, ये कोई जो है आम शय नहीं है। अब उसने कहा अब हम संदूक बनाएंगे, और बनाने के बाद अब संदूक देंगे। बहरहाल संदूक बनाया, और जनाबे मूसा की मां ने संदूक में रख दिया, और दरिया नील के हवाले कर दिया। उनकी बहन भी, उन्हें कुलसूम नाम था, साथ में कर दिया। दरिया किनारे किनारे ये भी चल रही है, तारीफ मिलाइए बाद में, भाई के साथ बहन भी है। अभी पढ़ नहीं रहे दकीक, है ना, अभी बस इशारा कर रहे हैं। आज दकीक पढ़ेंगे भी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद, समझे आप। तो साथ साथ में ये भी है, इधर जो है क्या हुआ, फिरौन जो है टाल रहा है। एक आसिया, ये तो मोमिना की नहीं, क्या कुरान में जिक्र भी है, क्या कुरान में जिक्र है, और दूसरी भी है। तो बहरहाल जब देखा कि दरियाई नील में संदूक है, वो आया, टकराया, मेरी ने बता दिया था। उसकी एक बेटी थी, नफीसा नाम था उसका, है नफीसा नाम। तो बीमार थी, दाग वगैरह था,
नजूमी ने बता दिया कि कोई इंसान बहता हुआ जाएगा, उसे पकड़ लेना, उसका जो है लहाव वगैरह लगाओगे ठीक हो जाएगा। बहरहाल देखा संदूक, अब संदूक जो है लेकर आए, बहरहाल देखा बच्चा। अब ये हुआ कि नजूमी ने बता दिया, लहाव वगैरह को लगाया, वो सेहतमंद हो गई। तो समझ गया कुछ न कुछ मसला है। मालूम होता है कि ये जो है वही बच्चा है। सोचने लगा कि ये जो है वही बच्चा है। फिर जो है जनाब मूसा की परवरिश हो रही है, यहाँ तक कि जनाब मूसा जो है टहल रहे थे तो फिरौन उनके किरदार से मोहब्बत नहीं था, सूरत से मोहब्बत। आगे बढ़ा कि गोद में ले ना, जैसे ही आगे बढ़ा बिलिया नहीं था, बस जो जनाब मूसा ने दाढ़ी पकड़ा, ये थप्पड़ लगाया, थप्पड़ मारा, मुंह टेढ़ा हो गया था, लेकिन बाद में सीधा हो गया। वो तो अली ने मारा था कि टेढ़ा हो गया, टेढ़ा ही था, है ना, सीधा हो गया। अब समझ गया कि ये जो है कोई आम बच्चा नहीं है, अब इसे जो है हम कत्ल करेंगे। बहरहाल आसिया निकाल, ऐसा न करो, ऐसा न करो। बहरहाल जो है तफसीली सब आपके जहन में है ना, कान गिरे जो है हाथ रखो, हाथ रखो, मालूम हो जाएगा आप बच्चा होगा तो है, मालूम हो जाएगा आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। और जैसे ही जो आयत की तरफ हाथ बढ़ाए जनाब मूसा, और जनाब जिब्रील आए, रोक लिया, हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, अंगारा उठाया, निशानी। इसीलिए जनाब मूसा जो पढ़ते रहे, आप परवरदिगार ने तोहफा दिया, इनाम दिया, आग उठाया तो यदि बैदा बन गया, जबान पे अंगारा रखा, कलीमुल्लाह बन गया। मोहम्मद वाले कलीमुल्लाह बन गए। तो अब जो है ये हुआ कि आपकी तरफ ये हुआ कि नहीं, ऐसी बात नहीं, कहा था तुम न करो, जाने दो। परवरिश होती रही, यहाँ तक कि एक दिन जो है फिरौन निकल गया शिकार करने। जनाब मूसा जो है निकले, महल से बाहर निकले तो क्या देखा, किसी फिरौन का बावर्ची था, बहुत अच्छा खाना बनाता था, खाना जो है बहुत अच्छा बनाता था। जब बाहर निकले जनाब मूसा तो वही सामरी है ना, जो जनाब मूसा गए थे, वो मूसा सलासी ने ले लेते हुए 40 दिन का था, 10 दिन और 30 दिन का था, 10 दिन और इजाफा हो गया। इधर कह दिया कि वो गए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और जो है वही जनाब जिब्रील घोड़े पे जो सवार थे, खाक उठा लिया, शीशी में जमा कर दिया, और उसके बाद हुक्म दिया सब सोने और चांदी सब लेकर आए, गौशाला बना दी, वही मिट्टी डाल दी, आवाज लेकर आने लगे, सब परस्ती करने लगे, है ना, सब परस्ती करने लगे। तो वही सामरी था। सामरी जो है आज भी सामरी पाए जाते हैं, पढ़िए सलवात, समझे। तो वही सामरी था, ये जो है फिरौन का बावर्ची था, बेहतरीन खाना बनाता था। आपस में जो है लड़ने लगे दोनों। जनाब मूसा जो है समझाए, लेकिन माने नहीं, लड़ रहे। जनाब मूसा ने जो है एक घुसा मारा, समझे आप, तब तारीफ पढ़े, हिस्ट्री है, ये न सोचे जोश में घुसा मुक्की बोल रहे, नहीं है, घुसा मारा, वो जो है मर गया। फिर चले आए, मालूम क्या किसने मार दिया, इतना अच्छा खाना बनाता था, हमारे आदमी को मार दिया। बहरहाल मालूम कर रहा, मालूम नहीं हुआ। फिर एक दिन गया, फिर जनाब मूसा जब बाहर निकले, देखा वही सामने कोई और है, लड़ रहा। जनाब मूसा समझ गए ये तो लौटे ही रहते हैं हमेशा। फिर गए, जाने के बाद समझाए तो सामरी ने कहा जनाब मूसा से ऐसे ही मारिए जैसे कल मारा था, मर गया। अब जो ऐसे ही कहा वो भगा आया जो है फिरौन के पास, कहा मालूम हो गया तुम्हारे आदमी को किसने मारा, मालूम हो गया मूसा ने मारा है। अब जो है क्या हुआ, परवरदिगार का हुक्म हुआ, मूसा आप हिजरत करिए, निकल जाइए। एक आदमी को उसके मारा था ना, कहा कि अब निकल जाइए। बारह अब ये जो मदैन गए, अब वहां जो है जनाब शुएब जो अल्लाह के नबी इतना गिरिया करते थे अल्लाह की मोहब्बत में कि आंखें चली गई थी, आंखें चली गई थी। एक मरतबा नहीं, 3 मरतबा कुदरत की आवाज आई थी, क्यों इस कदर गिरिया कर रहे हो। अगर जहन्नम के खौफ से तो जहन्नम से निजात है, अगर जन्नत के लिए तो तुम जन्नत में जाओगे,
انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تیری جدائی میں رو رہے ہیں. 3 مرتبہ جو ہے نابینا ہوئے. پھر پروردگار نے صرف حب الہی کے لیے یہ گریا کر رہے تھے, صرف جو ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی. ارے ہر ایک انسان کے پاس ہو بھی نہیں سکتا ہمارے آپ جیسے, ہے نا, ایسا نہیں, لیکن ایک کیفیت وہ تو باہر آ گئی. انبیاء یا اہل بیت کے لیے آپ دیکھیں جب کیفیت پیدا ہوتی ہے, مثلا جو ہے کوئی انسان پانی میں ڈوبنے لگے, سمندر میں ڈوبنے لگے, بہترین ہائٹ لگائے ہوئے, بہترین موبائل, اسمارٹ موبائل 2-3 لاکھ کا, زیادہ نہیں بولے 2-3 لاکھ کا چلتے ہی, 2-3 لاکھ کا یا جو بھی ذہن میں سوچ لیجیے, مہنگا موبائل ہاتھ میں لیے, بہترین شوز, جوتا, بہترین موزہ پہنے ہوئے ہیں, بہترین جو ہے ٹی شرٹ وغیرہ جو بھی کرتے, 3 پیس کیا بولتے ہیں, کوٹ شوٹ جو بھی سمجھ لیں, بہترین پہنے ہوئے. اب جو ہے سمندر میں ہو, سنیے تک اس بات, اب ڈوب رہا ہو, تنکے کا بھی سہارا نہ ہو, تو اب یہ جو ہے یہ نہیں سوچے گا جوتا بہ رہا ہے, بہ جائے, ٹوپی بہ جائے, موبائل جو ہے خراب ہو جائے, کسی طریقے سے صرف جان بچ جائے. یہ کیفیت جو ہے پڑھ دیے, بہت آسان ہے لیکن ہے مشکل, ہے نا, پڑھیے سلوات. صرف جو ہے اللہ کی محبت ہو دل میں, جو ہے حب الہی, اللہ کی محبت. تو بہرحال بات آگے بڑھ گئی, ہے نا, بات جو ہے آگے بڑھ گئی. تو یہ ہوا کہ نکل جائیے, گئے, پہنچے, جناب شعیب کی بات چل رہی تھی نا, وہیں سے 3-4 منٹ آگے بڑھ گئے. تو پہنچے مدائن, تو کیا دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں, جناب شعیب اللہ نبی ان کی بیٹیاں, اور لوگ جو ہے وہ اپنا پانی پھینک رہے ہیں, یہ ایک طرف کھڑی ہے. پھر اس کے بعد دیکھا کہ اسے اچھا الگ الگ, ایک جو روایت بھی یہ ہے کہ 2 کھینچتے تھے تو 40 آدمی مل کر, تنہا نہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے کنویں کو ڈھانک دیتے تھے پتھر سے, اور پتھر جو ہے ایک آدمی نہیں ہٹا سکتا, وہ جو ہے کم سے کم 40-50 آدمی مل کر ہٹاتے تھے. جناب موسیٰ نے دیکھا, کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, 2 لڑکیاں کھڑی ہیں, تم اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہو, پہلے جو ہے انہیں پانی دے دو. تو لوگوں نے کہا نہیں رہ رہے تھے, پھر آئیے آپ, آئیے آپ ہی کریے, پانی کھینچیے, پتھر ہٹائیے, دے دیجیے. اب جناب موسیٰ جو ہے آگے بڑھے, اور جب آگے بڑھے تو تنہا جو ہے اس پتھر کو ہٹا دیا. 40-50 آدمی مل کر ہٹاتے تھے, تنہا پتھر کو ہٹا دیا. سمجھے آپ, جناب موسیٰ نے تنہا پتھر کو ہٹا دیا, کسی کو تعجب نہیں ہے. اور مولا علی نے 2 انگلیوں پہ کو اٹھا دیا تو ہر ایک کو تعجب ہے. آپ جو ہے تعجب کو آپ ہٹاتے ہیں, اور 40 کلو تھا, 1 من تھا, 1.25 سیر تھا, لیکن جو ہے آپ دیکھیں کیا اہتمام ہے کہ جب مولا علی نے در خیبر کو اٹھایا, لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے علی کو, علی کے ہاتھوں کو دیکھیے, انگلیوں کو. رسول اسلام نے کہا ہاتھوں کو نہ دیکھو, پیروں کو دیکھو. پیر جو ہے زمین پہ نہیں ہے. اب چلیے اگر کوئی کہہ دے کہ ہم بھی اٹھا لیتے, بہت پہلوان ہیں, ہم جاتے جیم وغیرہ میں, 100 کلو تھا, ہم 150 کلو اٹھا لیتے, اٹھا تو لوگ, لیکن پیر بھی اٹھاؤ, پیر اٹھاؤ گے منہ کے بل گر جاؤ. اور یہ صلوات محمد والے محمد. تو 12 رکعہ پانی دے دیا, گئی بچیاں. جانے کے بعد سوال کیا کہ بہت جلدی آ گئی. جناب صاحب کی بیٹی نے بتایا کہ ایک شخص تھا, اس طریقے سے پتھر ہٹایا. انہوں نے کہا جاؤ بلا کر لے کر آؤ. آئی بچیاں آگے آگے جا رہی تھی. جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں آپ پیچھے چلیے, خود جو ہے جناب موسیٰ آگے آگے گئے. اب جو وہاں پہ پہنچے, دسترخوان لگا ہوا تھا, اہتمام ہوا, اور اس کے بعد جو ہے جناب صاحب نے اپنی بیٹی سے جناب موسیٰ کی شادی کر, اب ہو گیا, شادی ہو گئی. اب جو ہے مہر وغیرہ پہ یہ تھا کہ 10 سال رہے وہاں پر, جو ہے 10 سال تک تھے. پھر اس کے بعد جب چلے, جب حکم ہوا اللہ کا کہ اب جاؤ, پھر اور کیا جاؤ. اب جب جناب موسیٰ چلے تو بہرحال راستے میں سردی تھی, بیوی تھی, سردی کا موسم پریشان تھی.
کہا کہیں دیکھیے مل جائے آگ وغیرہ کچھ استفادہ ہو جائے. جب جناب موسیٰ آگے بڑھے تو کیا دیکھا آگ ہے, ادھر سے آواز آئی میں تمہارا رب بول رہا ہوں. اس کے بعد کہا عصا کو زمین پہ پھینکو. یہ جناب شعیب نے دیا تھا اللہ کی طرف سے معجزہ دیا, پھینکا عصا کو پھینکا تو پھر اصبع بن گیا. پھر اس کو اٹھاؤ, جناب موسیٰ سوچ رہے تھے, کہا اٹھاؤ. پھر جو ہے جیسے اٹھایا عصا بن گیا, ہاتھ میں اہل بیضا دیا, کہا آپ جاؤ, ہے نا, جاؤ اب جو ہے تبلیغ کرو. یعنی جب بھیجا تو ہاتھ میں کچھ ہے, پڑھیے صلوات. تو اب گئے, اب جانے کے بعد گئے. اب دیکھیں بڑا طولانی واقعہ ہے, سب آپ کے ذہن پہ ہے, اسی لیے مختصر کر دے رہے اس کو. بہرحال گئے اور جانے کے بعد جو ہے اب جو حکم دیا, بہرحال اس نے بھی جادوگروں کو بلایا, سب رسی پھینکے, صاف بن گیا. جناب موسیٰ نے عصا پھینکا, صاف بن گیا, تمام صافوں کو جو ہے نکل گیا. بہرحال جو جادوگر تھے وہ ایمان لے کر آئے, آمنا رب العالمین, ہم کی جو ہے آدمی پر ایمان لائے. وہ ہارون و موسیٰ, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, ہم اس پہ ایمان لائے. یعنی اللہ پہ, جناب موسیٰ پہ, اور جناب موسیٰ کے وزیر سے جناب ہارون. سنیے اپنی بات, یہ نہیں کہا کہ صرف جو ہے ہم اللہ پہ ایمان لائے, یا صرف جو ہے نبی پہ ایمان لائے, صرف موسیٰ پہ ایمان لائے, نہیں. کیا کہا؟ اللہ پہ ایمان لائے اور نبی پہ موسیٰ پہ ایمان لائے اور ان کے وزیر ہارون پہ ایمان لائے. معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی کلمہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس کے وزیر پہ ایمان نہ لائے. اسی طریقے سے رسول اسلام نے فرمایا, یا علی مثل ہارون موسیٰ, آپ کی مثال جو ہے ہارون موسیٰ کی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ بھی کلمہ جو ہے جب تک جو ہے اس کے وزیر پہ ایمان نہ لائے, یعنی کلمہ نہ پڑھے, تو اس وقت تک جو ہے یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے نا. بہرحال اس کے بعد گئے اور راستہ بن گیا ہے نا, اس کے بعد جو ہے گزرے. یہ سب جو ہے تفصیلی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. تو اب آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ جو ہے دنیا آئے, اور آنے کے بعد جو ہے کتنی سختیاں ہوئی, دشواریاں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے پیغام پہنچاتے رہے. اللہ کا بھی حکم ہوا کہ نرمی کے ساتھ جو ہے پیغام پہنچاؤ ہے. یعنی جو بھی ہو, اگر انسان جو ہے نرمی کے ساتھ اگر پیغام پہنچاتا ہے یا اصلاح کرتا ہے, اسی طریقے سے جس طریقے سے امام حسن اور امام حسین نے کیا, اگر جو ہے وہ اپنا لے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی مومن کی دل آزاری ہو, کسی مومن کو جو ہے تکلیف پہنچے. لیکن جو ہے دیکھیں اگر جو ہے معلوم ہوا کہ تشریح و طنز کرنے لگے گے تو پھر انسان کے اندر جو ہے اور ضد پیدا ہو جاتی ہے. اگر ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بار بار کہیے بے نمازی ہو, بے نمازی ہو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. اگر سوچ لے گا کہ کل صبح سے پڑھیں گے, کل صبح سے آئیں گے, اگر بار بار کہیں گے نا تو سوچے بھی رہے گا تو نہیں پڑھے گا. ضد پڑھیے صلوات. لیکن جو ہے وہی اگر آپ تعریف کریے نواز, یہ ثواب ہے, جنت میں ملے گا, یہاں نعمتیں ملے گی. اگر شادی شدہ نہیں کہیے بیٹی, نیک صالح بیوی ملے گی, ہے نا. اس طریقے سے مثال دے رہے ہیں, باقی سب ذہن میں سوچ لیجیے گا. اس طریقے سے آپ کریں, ہے نا, اس کے فضائل اور کمالات کو بیان کریں تو پھر دیکھیں کہ وہ سب جو ہے آمادہ ہو جائے گا. تو بات یہ کر رہے تھے یعنی اخلاق کے ساتھ اگر پیش آتا ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں ایک شخص انگور لے کر آیا, اس کے گھر پہ انگور کا درخت تھا. اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ پہلے جو ہے جب پھل آئے گا تو ہم رسول اسلام کو کھلائیں گے. لے کر آیا
کہا اے اللہ کے رسول ہمارے گھر پہ جو ہے دودھ کا درخت ہے اور پہلا پھل ہے, ہماری خواہش ہے کہ پہلے آپ کھائیے, بعد میں بیوی بچے کھائیں گے, ہم کھائیں گے, پہلے آپ کھائیے. رسول اسلام ادھر کھا رہے ہیں, وہ بھی خوش ہے, مسکرا رہا ہے. رسول اسلام کھا رہے ہیں, رسول اسلام بھی مسکرا کر کھا رہے ہیں. جو اور ارد گرد تھے وہ مانگ رہے اے اللہ کے رسول اتنا کچھ ہے, ایک دو ہمیں دے دیے. رسول اسلام نے دیا نہیں, کہا نہیں کھانے کو. پھر جو ہے دوسرا کوشا بڑھایا, پھر رسول اسلام کھا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, وہ بھی خوش ہے. پھر لوگوں نے مانگا کہ کچھ ہمیں بھی دے دیجئے. رسول اسلام نے کہا نہیں. پھر جو ہے دینے کے بعد اب وہ چلا گیا, جو کھلا رہا تھا مسکرا رہا تھا, چلا گیا. جب چلا گیا تب اب لوگوں نے جو اصحاب سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب تو دے دیجئے, بچا ہے. تو رسول اسلام نے کہا لے لو. اب جب لیا, لینے کے بعد منہ میں رکھا تو فوراً منہ سے باہر نکال دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت ترش ہے, کھٹا ہے, بہت خراب ہے. رسول اسلام نے کہا اس سے پہلے بھی جتنا کھایا وہ سب ایسے ہی تھا. تو کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کھا رہے تھے, مسکرا رہے تھے. کہا نہیں, صرف ہم اس کے لیے مسکرا رہے تھے, وہ خوش ہو رہا تھا, اس کی خوشی کے لیے جو ہے ہم کڑوا انگور کھا رہے تھے. صلوات محمد والے بابا ہے نا, اس کے جو ہے خوشی کے لیے, تاکہ وہ خوش رہے. وہ خوش تھا, اس لیے جو ہے ہم کھا رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ اخلاق کا پہلو ہے. معلوم ہوا تو بہترین نوا پڑھ دیا, ارے خوش ہے اندر سے بیچارہ, ارے تھوڑا سانس لینے لیے دوسرے دن کریے گا, فوراً آ کے پیٹ مار دیے, یہ غلط کر دیا. بیچارہ جتنا خوش تھا اندر سے اتنا ہی ٹوٹ گیا. تو آپ کی بات نہیں, عمومی بات ہوا, کوئی سوچنے لگے لگ رہا ہے ان کو کوئی کہا یہ ادھر سے ادھر ہو گیا. نہیں, صلوات پڑھیے محمد والے بات. سمجھے آپ؟ معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے وہ انسان جو ہے خوش نہیں رہتا. اچھا بہت سے ایسے پہلو بھی ہو جاتے ہیں, 4-5 واقعہ یاد آ گئے, سمجھے آپ, 10 منٹ اور پڑھیں گے. اگر چاہیے گا تو اشارہ کریے گا تو پڑھ دیں گے, حالانکہ کوئی کرے گا نہیں, بہت ہمت کرنا پڑے گا. تو بہرحال دیکھیے یہ بھی جو ہے ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے بد اخلاقی کر دے تو وہ تو خود نہیں بات کرتا ہے, یہاں تک کہ بچوں سے بھی منع کر دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا, معلوم یہ ہوا کہ اخلاق جو ہے اس کا بھی خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہے نا. بات جو ہے نا چچا سے ناراض ہے, خود تو نہیں بات کرے, بیٹے سے بھی کہہ دیا, بھائی سے ناراض ہے تو بھتیجے سے بھی کہہ دیا ہے نا, بہن سے ناراض ہے نا تو خود بات نہیں کر رہے ہیں, بچوں سے بھی کہہ دیا سلام نہ کرنا, ملنا نہیں, ان کے ساتھ جو ہے کھڑا نہ ہونا. اسی لیے خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے, یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس ادب نہ ہو, علم نہ ہو. بڑھیا صلوات محمد والے محمد. ادب نہ. اچھا سنیے, بہت دقیق بات سنیے. 2 دوست تھے, 2 دوست جو ہے جگری دوست تھے, جا رہے تھے تو ایک دوست جو ہے ایک سے ناراض ہو گیا, غصہ گیا تو اس نے جو ہے ایک تھپڑ مار دیا. اب ناراض ہو گیا جو دوست تھا, لیکن جو ہے ساتھ میں جا رہے ہیں بات چیت نہیں کر رہے, ناراض ہو گئے, بات چیت جو ہے وہ نہیں کر رہے, جا رہے ہیں. کچھ تو آگے بڑھے, یہ جسے تھپڑ پڑا تھا اس نے جو ہے ریت پہ لکھ دیا کہ آج ہمارے دوست نے ایک تھپڑ مارا ہے, ریت پہ لکھ دیا. آگے بڑھ گئے, جب آگے بڑھ گئے تو آگے جو ہے دریا دلدل تھا, جسے تھپڑ پڑا تھا وہی ڈوبنے لگا. جب ڈوبنے لگا تو یہی دوست جس نے مارا تھا فوراً جو سے نکال لیا. اب جب اسے نکال لیا, نکلنے کے بعد دیکھا ایک پتھر ہے, سخت چیز ڈھونڈا, کیل وغیرہ, اب اسی پتھر پہ لکھ دیا کہ آج ہمارے دوست نے ہماری جان بچائی ہے. سمجھ گیا؟
اب جو ہے اس نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے تھپڑ مارا تھا تمہیں تو تم نے جو ہے ریت پہ لکھ دیا کہ دوست نے مارا، آج جو بچایا تو تم نے جو ہے پتھر پہ لکھ دیا، لوہے وغیرہ سے ٹھوک ٹھاک کے دیر تک صحیح لکھ دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ جو ہے تم نے غلطی کی تھی لہذا ریت پہ لکھ دیا کہ ہوا چلے تو مٹ جائے، یہ پتھر پہ لکھ دیا ہے کہ جب بھی گزرتے رہے تو یہ یاد رہے کہ تمہارا احسان ہے، تم نے ہماری جان بچائی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کو، سمجھے آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے تو انسان سے جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین، ہم سوچے تھے جناب اعلیٰ اور ان کے بھائی عاصم ہے نا، حصوصہ بن سوحان اور پھر رمیلہ، یہ پورے تاریخ ہے، یہ سوچے تھے کہ یہی آج بیان کریں گے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ممبر پہ رخ پکڑ لیتا ہے، لیکن ڈر نہ جائیے گا ہے نا، ڈر نہ جائیے گا، ہو سکتا نہیں پڑے ہے نا۔ تو مختصر کہ دیکھیں کبھی کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام معصومین علیہ السلام تو چاہنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پردہ پوشی کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی امام جو ہے اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتے۔ پھر ایک یاد آ گیا، کیا کریں، سن لیجیے جو بیان تھا اس کے بعد پڑھ دیتے ہیں۔ زہری کو جو ہے آواز میں وہ معمول تھا، گورنر تھا، مولا علی نے کہہ دیا ہٹ جاؤ، وہ ہٹ گئے گورنری سے، آئے مولا علی کے پاس بیٹھے اٹھے، مولا نے کچھ بتایا نہیں، کچھ کہا ہی نہیں۔ کچھ دن جب گزر گیا تب جو ہے کہا مولا آپ نے بتایا نہیں، ہمیں معذور کیوں کر دیا؟ کہ امام نے کہا پوچھا ہی نہیں، پوچھتے تو ہم بتاتے، تمہارے جو عیب ہے جب پوچھتے تو ہم تم سے بتا دیتے، تم نے پوچھا ہی نہیں تو ہم کیوں بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہے یہ عیب ہے؟ تو پوچھا کہ مولا بتائیے، تو امام نے کہا کہ تمہیں گورنر بنایا تھا، جو تمہارا غلام تھا اسے بہت ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے۔ انہوں نے کہا مولا مجمع میں نہیں، وہ تو گھر کے اندر جو ہے ڈانٹتے تھے۔ امام نے کہا کہ کبھی پانی کے لیے ڈانٹ رہے ہو، پانی لے کر آؤ، کبھی وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، قالین ایسے بچھا دو، فرش ایسے بچھا دو، تم ڈانٹتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولا آپ کو سب خبر ہے۔ امام نے کہا کہ ہم امام ہیں، پردے کے ادھر کی بھی خبر رکھتے ہیں، سمجھے آپ، ہمیں سب معلوم ہے۔ اب یہیں پہ ایک جملہ کہہ دے جلدی سے، اب جو ہے آپ کی بات نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے جو گھر ہو کے مجلس کرتے ہیں نا، فرش وغیرہ بچھاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اب بیوی کو ڈانٹتے ہیں نا، امام دیکھتے ہیں، پڑھیے سلوات۔ تو جو بیان کرنے والے تھے تو بیچ میں آ گیا امام کے جو چاہنے والے تھے، ایک شخص کا نام تھا اسماعیل، وہ جو ہے امامت کے قائد میں امام کو مانتا نہیں تھا، امام کو نہیں مانتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے چھٹے امام آ رہے تھے اور ادھر سے اسماعیل جو ہے وہ مشق میں شراب بھرے ہوئے نکل جا رہا، امام کا سامنا ہو گیا، سلام کیا، امام نے جواب دیا شراب ہے مشق میں۔ امام نے پوچھا اسماعیل یہ بتاؤ مشق میں کیا ہے؟ کہا مولا دودھ ہے نا۔ جب کہا کہ مولا دودھ ہے تو امام نے کہا تھوڑا دودھ پلا دو ہمیں، کہا جب شیر ہے تو ہمیں بھی پلا دو، اب کیا کریں، امام ہے۔ اب جیسے مشق کے دہانے کو کھولا، امام نے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتا ہے؟ دودھ۔ اب امام نے سوال کیا اسماعیل یہ بتاؤ کہ تمہارا امام کون ہے؟ کہا مولا آپ کے علاوہ ہمارا امام کون ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے عیب کو چھپا دے اور شراب کو دودھ بنا دے؟ صلوات محمد والے محمد۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دیکھیں آپ کی جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو معرفت نہیں رکھتے ہیں لیکن اہل بیت معصومین علیہ السلام اس طریقے سے اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ خود جو ہے معرفت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، ایمان لاتا ہے، یہاں تک کہ خود مولا نے فرمایا کہ ہمارا جو بھی چاہنے والا کہیں بھی ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ رمیلا نام تھا، بس یہی سے مسائل پڑھتے ہیں، رمیلا نام تھا، وہ بیمار تھے، بخار ہو گیا، انہوں نے یہ عہد کی منت مانی کہ آج جو ہے ہم غسل کر کے مولائے کائنات کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور غسل کرنے کے بعد آئے اور نماز پڑھی، مولا جانے لگے، ساتھ میں رمیلا بھی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مولا نے ان سے سوال کیا کہ رمیلا یہ معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت جو ہے تھوڑا خراب ہے آپ کی۔ کہا ہاں مولا، ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، بخار ہے کم نہیں ہو رہا ہے، بخار تب کم نہیں ہو رہا ہے، غسل کر لیں گے کم ہو جائے گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تب امام نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ سمجھے کہ شاید جو ہے اپنے اہل بیت کے لیے انہوں نے کہا ہو، تو مولا نے کہا نہیں، دیکھو ہمارا چاہنے والا چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو، وہ دعا کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، اور اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو ہم خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جس کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، معرفت ہے، تو وہ انسان جو ہے اس دنیا سے سعادت مل جاتا ہے۔ تو ہاں عزیزان محترم، یہ مجلس حسین جو ہے بس مسائل کی طرف بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے قدم رکھے تو جس طریقے سے جناب ہو رہا ہے، اتنا تو خطا کار کوئی انسان نہیں ہے، لیکن جو ہے چند لمحے میں امام حسین نے اسے جو ہے معاف کر دیا۔ ابھی سمجھے آپ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں والے جنت میں جا کے مجلس نہیں کرتے، جنت والے یہاں آتے ہیں، سمجھے آپ؟ اچھا سن لیجیے، بہت دقیق بات ہے، اس پہ 20 منٹ لگ جائے گا، بس ایک جملہ سن لیجیے۔ کسی عالم کا ہے کہ کسی سے سوال کیا تو بھائی بہت دقیق جملہ ہے، اس پہ 20 منٹ لگ جائے گا۔ سوال کیا کہ اعلان تو ہوتا ہے کہ مثلا 9 بجے ہوگی، اتنی دیر میں شروع ہوتی ہے، آپ پہلے سے کیوں چلے جاتے ہیں مجلس میں، پہلے سے کیوں جا کر بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ امام حسین کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ پڑھیے سلوات نا، اب بولے نا 20 منٹ لگے گا، بس ایک جملہ ہے، گہرائی میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ اب آپ دیکھیں یہی مجلس عزا ہے کہ جہاں شہزادی آتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، وہ جو کلمہ پڑھتے تھے رسول اسلام تو اس دنیا سے چلے گئے، تو وہی ہے آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی۔ شہزادی کہتی رہی کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو جس میں علی رہتے ہیں، جس میں حسن رہتے ہیں، لیکن آخرکار دروازے میں آگ لگا دی۔ شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ جب مدینے میں لوگوں نے دیکھا کہ زہرا کے گھر سے دھواں بلند ہو رہا ہے تو لوگوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے غم کو سہا نہیں گیا، چولہا جل رہا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا دیکھا کہ دروازے میں آگ لگا دی۔
اور شہزادی نے وصیت کی تھی اور وصیت کے مطابق شہزادی کے سپرد لحد کیا گیا۔ عزادارو جو بھی دیگر ائمہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کربلا جاتا ہے، نجف جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے لیکن خوشی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب ظاہر جنت البقیع جاتا ہے اور تاریخی دیکھتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ ایک شخص نے علامہ امیری صاحب غدیر سے سوال کیا تھا کہ آپ مدینے گئے تھے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو بتایا کہ مسجد نبوی تمام چیزیں بقی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم عام آدمی سے سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ علامہ امیری آپ سے سوال کر رہے ہیں، بتائیے مدینے میں کیا دیکھا؟ تو آغا امیری نے کہا کہ جب ہم مدینے میں پہنچے تو ہر طرف سے یا زہرا کی آواز آ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وقت، یہ ایام کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بس آخری فکرہ مدینے پہنچا۔ جب مدینے پہنچا تو شہزادی زینب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں تمہارے ام البنین کے گھر جاتے ہیں، لیکن جناب ام کلثوم بھی ہے، کوئی کسی کا خطبہ نہیں ملے گا، لیکن صرف جو ہے جناب ام کلثوم نے کہا تھا کہ اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ جب گئے تھے تو گھر بھرا ہوا تھا، لیکن آئے ہیں تو لوٹ کر آئے ہیں۔ ایک خطبہ سن لیجیے کہ جب جناب ام کلثوم مدینے پہنچ گئے کچھ دن کے بعد جب طبیعت عدول ہوئی ہے تو بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اشارہ کیا سید سجاد کو۔ سید سجاد جب قریب آئے، دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، سید سجاد نے اپنے کان کو پھوپھی کے نزدیک کیا، کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہا میرے لال سید سجاد میں چاہتی ہوں کہ میرے بھائی حسین کو بلا دو۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کو تو معلوم ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، اچھا پھوپھی یہ بتائیے کہ اگر حسین آ جائیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ام کلثوم نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بھائی حسین آئے اور آنے کے بعد کہے ام کلثوم آخری سلام، زینب آخری سلام۔ ہاں زیادہ یہ بیویاں بس آخری فکرہ ام البنین کے گھر پہ پہنچی۔ اب جب گھر پہ پہنچی یہاں تک کہ ام البنین کا جو پوتا تھا حضرت عباس کا بیٹا فضل نام تھا، وہ بابا کو یاد کر کے گریہ کر رہا تھا۔ جب دیکھا کہ شہزادیاں پہنچی ہیں تو ام البنین نے کہا کہ بیٹا اب جو ہے اپنے بابا کو یاد کر کے نہ رونا، ورنہ جو ہے بیویاں بے قرار ہو جائیں گی۔ اب جو یہ بیویاں پہنچی بس آخری فکرہ بیویاں بیٹھ گئی۔ جب پہنچ گئی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ام البنین سے کہا ہمیں حسین کے نام پہ تھوڑا پانی پلا دیجئے، آج بھی عباس کے نام پہ شربت نظر ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا مجھے پانی پلا دیجئے، بس یہ کہا تھا کہ عباس کے بیٹے نے کوزے میں پانی لیا، لے کر آیا، شہزادی زینب کو دیا اور شہزادی نے پانی دیکھا، کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے اے بھیا عباس تمہارے بیٹے نے ہمیں پانی دیا، رباب کو دیا، رکھ دیا، اے میرے لال اصغر پروردگار اس مختصر اعمال کو قبول فرما، کریم یا پریشان آدم کی پریشانوں کو دور فرما، پروردگار حج زیارت کے مشتاق نے حج زیارت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو حاسدین کی حسد اور منافقین کے نفاق اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر ازواج مہیا فرما، پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی حوالوں کا شمار فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات جو مرحومین ہے سب کے روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے مظلوم حسین. زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے. کیسے چلا حسین پہ خنجر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے. جب ضرب مارتا تھا لئی حلق شاہ پر، 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 کیسے تڑپ رہا تھا برادر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے. کرب و بلا کے ظلم نہ بھولیں گی عمر بھر، کرب و بلا کے ظلم نہ بھولیں گی عمر بھر، کرب و بلا کے ظلم نہ بھولیں گی عمر بھر، کرب و بلا کے ظلم نہ بھولیں گی عمر بھر. کنبے کے ساتھ ساتھ لٹا گھر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم و ستم گر بھی یاد ہے. عباس کی لحد پہ یہ زینب نے دی صدا، عباس کی لحد پہ یہ زینب نے دی صدا،
آکاش کی لحد پہ یہ زینب نے دی صدا، آکاش کی لحد پہ یہ زینب نے دی صدا، کیا بھائی آپ کو میری چادر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، بیٹھی ہوئی یہ دھوپ میں کہتی ہے بس ربا، بیٹھی ہوئی دھوپ میں کہتی ہے بس ربا، بیٹھی ہوئی یہ دھوپ میں کہتی ہے بس ربا، بیٹھی ہوئی یہ دھوپ میں کہتی ہے بس ربا، میں کیا کروں کہ وعدے سرور بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، رگڑی تھی خاک پر علی اکبر نے ایڑیاں، 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 پامال ہو تقاسم مضطر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، روزے دہم کو دیکھی 72 قیامتیں، 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 زینب کو شام کوفہ کا محشر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، رہوار کے گلے میں بندھے ایک سر کے ساتھ، رہوار کے گلے میں بندھے سر کے ساتھ، رہوار کے گلے میں بندھے ایک سر کے ساتھ، رہوار کے گلے میں بندھے ایک سر کے ساتھ، نو کے سنا پہ بولتا وہ سر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، عارف جو ہم کو جام پلائے گا خلد میں، عارف جو ہم کو جام پلائے گا خلد میں، عارف جو ہم کو جام پلائے گا خلد میں، عارف جو ہم کو جام پلائے گا خلد میں، مولا ہمارا کافیے کو سر بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، زینب کو وہ ستم بھی یاد ہے، صالح الذي عنا بنا جرني سلام الله قدمنا بقيت وحي الليل والنهار
ولا يعلم الله آخر العهد مني إلى بكم السلام على المرسلين ولا على المرسلين ولا أولاد المرسلين ولا أصحاب المرسلين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل الله، السلام عليكم يا من الوفاء والقراء، السلام عليكم يا أشرف الأشرف، السلام عليكم يا نساء الكل، السلام عليكم يا المدفون بالأرض، السلام عليكم يا شيخ المبارك يا وياه سلطان بالعزم يا علي بن المنصر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب الزمان، السلام عليكم يا خليفة الرحمن، السلام عليكم يا شريك القرآن، السلام عليكم يا حافظ القرآن، السلام عليكم يا باب السليان، السلام عليكم المخلق ورحمة الله وبركاته.